بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کہانی ایک حاجی صاحب کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو بہت زیادہ مال عطا کیا تھا اور ایک بہت بڑی فیکٹری تھی جس کے اندر تقریباً 500 خواتین کام کرتی تھیں۔ ان کا سامان تیار ہو کر دوسرے ملکوں کے اندر جاتا تھا اور گارمنٹس کا ان کا کام تھا اور اربوں خربوں روپے کی ان کا یہ بزنس تھا۔ ان کی شروع کی زندگی جو ہے وہ بالکل ریاضت کے اندر اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق کے اندر گزری، اور گھر کے ایک بیٹھک کے اندر ایک کمرے کے اندر اپنے آپ کو محدود رکھا۔ وہاں پر لوگوں کے مسائل سنتے تھے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق بنواتے تھے۔ لیکن دفعتاً ان کو خیال آیا کہ مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹوں سے رقم وغیرہ لے کر اور یہ فیکٹری شروع کی۔ ان حاجی صاحب کی کہانی جو ہے یہ کتے سے شروع ہوتی ہے اور کتے ہی پر ختم ہوتی ہے۔ یہ فیکٹری کے اندر بہت زیادہ کام کرتے تھے، رات کو تھک جاتے اور وہیں پر سو جاتے تھے۔ ایک رات یہ کہتے ہیں کہ سردی کی رات تھی، میں باہر نکلا اور میں نے دیکھا کہ ایک کتا ہے اور وہ زخمی حالت کے اندر پڑا ہوا ہے۔ تو میں نے اس کتے کو اٹھا کر میں اندر لے آیا اور میں نے کہا کہ صبح ہوگی تو میں اس کا ڈاکٹر لے کر آؤں گا، اس کا علاج معالجہ کرے گا۔ صبح کے وقت جس وقت میں نے دیکھا تو اس کی 3 ٹانگیں جو ہیں وہ ٹوٹ چکی تھی، اس کے پیٹ میں فریکچر تھا اور اس کے علاوہ اس کے سر بھی چوٹ لگی ہوئی تھی، منہ میں چوٹ تھی۔ تو میں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آج اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو کیسے پالتے ہیں۔ کہتے ہیں پورے کا پورا دن وہ کتا پڑا رہا۔ شام کے وقت ایک اور کتا آیا اور اس کے منہ کے اندر جو ہے وہ گوشت کا ایک ٹکڑا تھا۔ اس نے اس زخمی کتے کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی لیکن یہ زخمی کتا اس کو چبا نہ سکا۔ تو وہ جو کتا باہر سے آیا تھا اس نے اس گوشت کے ٹکڑے کو چبایا اور چبا کر اس کے منہ میں ڈالا۔ پھر باہر گیا، وہاں کہیں سے اس نے اپنی دم گیلی کر اس کے منہ میں ڈالی۔ یہ شراب بھی ہو گیا اور سیر بھی ہو گیا، اور جس وقت یہ کھا پی چکا اس کے بعد یہ کتا چلا گیا۔ اب حاجی صاحب نے سے یہ سبق حاصل کیا کہ مجھے فیکٹری بند کر دینی چاہیے، مجھے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پالیں گے۔ تو انہوں نے اپنے دوست احباب سے مشورہ کیا کہ میں یہ فیکٹری جو ہے یہ بیچنا چاہتا ہوں، میں بس یہ چھوڑ کر اور پھر میں اپنے مکان میں بیٹھ کر جو ہے اللہ کروں گا۔ تو ان کے دوست احباب نے کہا کہ بات کیا ہوئی ہے؟ انہوں نے کتے کی ساری بات سنائی کہ کتا جو ہے یوں زخمی ہوا تو اللہ تعالیٰ کی ذات جس وقت کتے کو پال رہے ہیں تو مجھے کیوں نہیں پال سکتے؟ تو ان دوستوں نے کہا، ان میں سے ایک سمجھدار آدمی تھا، ان میں سے ایک نے کہا کہ حاجی صاحب یہ جو زخمی کتا ہے آپ اس کی مثال کیوں بنتے ہیں؟ آپ اس کتے کی مثال کیوں نہیں بنتے کہ جس نے آ کر اس کو بھی کھلایا اور اس کا بھی سہارا بنے؟ آپ اس کتے کی مثال بنیں۔ میرے دوستو، یہ زندگی بہت مختصر ہے۔ اس زندگی کے اندر اگر دوسروں کے محتاج رہیں گے، اپنے آپ کو دوسروں کا ملازم رکھیں گے اور دوسروں کی ضروریات کو پورا کرتے کرتے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ زندگی ہمارے لیے تنگ ہو جائے گی۔ اس کے لیے اپنے آپ کو آزاد کریں اور ایسا آزاد کریں تاکہ خود اپنی بھی آزادی ہو اور دوسرے لوگوں کی بھی آزادی ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جس وقت انسان اپنے دوست اور اپنے بھائی کے کام کے اندر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے کام جو ہے وہ پورے کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر انسان جو ہے وہ ڈھیلا مڈالا رہے اور خواہ مخواہ اپنے آپ کو ایک محدود رقم تک اور ایک محدود وسائل تک اپنے آپ کو محدود رکھے گا تو نہ خود ترقی کر سکے گا، نہ اولاد ترقی کر سکے گی اور مکمل طور پر بھی آزادی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے لیے آپ علیہ السلام کی جس طرح آزادی کی زندگی گزاری، حضور علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، آپ علیہ السلام نے مکہ کو قربان کیا، آپ علیہ السلام مدینہ منورہ کے اندر آزادانہ آ کر آپ علیہ السلام نے خدمات شروع کی۔